بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ضحاک یعنی بے وراثت، جس کا نام اژدہاق بھی تھا، اس کے متعلق آج اس کی زندگی کے متعلق جن چیدہ باتوں پر ہم روشنی ڈالیں گے، اس میں یہ ہے کہ ضحاک بادشاہ کا زوال کس طرح ہوا۔ ضحاک بادشاہ کو اژدہا نما پھوڑے نکل گئے جسم میں، پھر وہ اس کا علاج کس طرح کرتا۔ ضحاک کے بارے میں آتا ہے کہ شاید یہ نمرود تھا اور ضحاک کا مال کس طرح لوٹا، آخرکار ضحاک کو قید کس طرح کیا گیا، ضحاک کو کن لوگوں نے شکست دی، لوگوں کا ضحاک کے پاس پہنچنا اور اس سے گفتگو کرنا، ضحاک کی بدخصلت ماں ضحاک کو کیا مشورے دیتی تھی، ضحاک کی عمر کس طرح تھی، اور ضحاک کی بادشاہ کے اوپر قبضہ کرنے والا افریدون بادشاہ، ضحاک نے اس بادشاہ سے اپنی زندگی کی بھیک کس طرح مانگی، ان سب کا انشاءاللہ ہم مختصراً تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بے وراثت یعنی اژدہاق، اس کو ضحاک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عرب اسے ضحاک کہتے ہیں کیونکہ فارسی میں جو حروف سین اور زا کے درمیان واقع ہوا اسے ضاد میں تبدیل کر دیتے ہیں اور ہا کو ہا میں اور قاف کو کاف میں۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے دنیا میں جو کچھ اس نے پایا، یعنی ضحاک نے جو کچھ دنیا میں پایا، فرعون، حامان اور قارون نے بھی نہیں پایا، بلکہ وہ دنیا میں اپنے اقتدار میں ضحاک کی مانند۔ ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ ضحاک نے جمشید کے بعد تقریباً 1000 سال تک حکمرانی کی، پھر ضحاک کے بعد سواد جو کوفہ کی طرف جانے والے راستے کی ایک جانب ہے، اور تمام زمین کا بادشاہ بن بیٹھا اور لوگوں پر ظلم و ستم کی نئی داستان رقم کرنا شروع کی۔ ہزاروں لوگوں کو قتل کیا۔ اس نے سب سے پہلے سوری پر لٹکانے اور بدن کے مختلف اعضاء کاٹنے کی سزائیں تجویز کی، زمین پر عشر مقرر کیا، دیرم جاری کیے اور سب سے پہلے گانا گایا، پھر اس کی مداح سرائی میں گانے گائے جانے لگے۔ بعض روایات میں ہے کہ ضحاک کے دونوں کندھوں پر اژدہے کی شکل کے پھوڑے نکل آئے، اور جب تک وہ دو انسانوں کو قتل کر کے ان کا دماغ ان پر نہ لگاتا تو یہ پھوڑے حرکت کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ شدید تکلیف محسوس کرتا تھا۔ چنانچہ وہ روزانہ 2 آدمی قتل کرنے کا حکم دیتا اور ان کا دماغ اپنے پھوڑوں پر لگاتا۔ اس قتل عام کو دیکھ کر باول سے ایک شخص نکلا اور اس نے ایک جھنڈا گاڑ کر لوگوں کو اس کے نیچے جمع کیا۔ جب ضحاک کو اس شخص کی حرکت کا علم ہوا، اس نے پوچھا کہ اس نے لوگوں کو کیوں جمع کیا ہے، کہ وہ کیا چاہتا ہے، تو اس شخص نے ضحاک کو کہا کہ کیا تو یہ گمان نہیں کرتا کہ تو تمام روئے زمین کا بادشاہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بے شک میں تمام روئے زمین کا بادشاہ ہوں۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اگر تمام روئے زمین کا بادشاہ ہے تو صرف ہمیں ہی کیوں قتل کرتا ہے؟ تجھے چاہیے کہ قتل کو تمام لوگوں پر تقسیم کر دے، یعنی باری باری سب کو قتل کر۔ چنانچہ ضحاک نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ روزانہ 2 آدمی ترتیب سے لاتے رہیں اور کسی شہر یا گاؤں کو مخصوص نہ کریں، بلکہ ہر شہر اور گاؤں سے آدمی لائے جائیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اہل اصفہان اسی جھنڈا اٹھانے والے کی اولاد ہیں، اور یہ جھنڈا آج تک فارس کے بادشاہوں کے خزانوں میں محفوظ ہے، جو کہ اصل میں شیر کی کھال کا تھا، مگر فارس کے بادشاہوں نے اس پر سونا اور ریشمی کپڑا چڑھا دیا تھا تاکہ اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ بعض دیگر روایات میں آتا ہے کہ ضحاک ہی نمرود تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، اسی بادشاہ نے آپ کو آگ میں ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ افریدون جو جمشید کی نسل میں سے تھا، جو کہ ضحاک سے پہلے گزرا تھا، وہ جمشید کی 9ویں نسل تھا۔ اس کی جائے پیدائش دیناون تھی۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا اور ضحاک کے محل میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ضحاک کو نہ پایا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان گیا ہوا تھا، بس اس نے محل میں جو کچھ بھی تھا سب کچھ لوٹ لیا۔ جب ضحاک کو اس خبر کا پتہ چلا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت سلب کر لی اور افریدون اس پر غالب آ گیا، اور افریدون نے اسے دیناوند کے پہاڑوں میں قید کر دیا۔ عجم والے آج تک یہ گمان کرتے ہیں ضحاک آج تک دیناوند کے پہاڑوں میں لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اور اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ شام سے مروی ہے ضحاک اپنے گھر پر ہی موجود تھا، لیکن افریدون قلعہ
زرنج ماہ میر و زمر میں داخل ہوا اور سیدھا ضحاک کے گھر پہنچا اور ضحاک کی 2 بیویوں اروناز اور سوار سے نکاح کر لیا۔ جب یہ منظر بیوراسب نے دیکھا تو گھبرا اٹھا اور اسے کچھ سجائی نہ دیا۔ جب اس کی یہ حالت افریدون نے دیکھی تو لوہے کا ایک گرز اس کے سر پر زور سے مارا۔ شدت ضرب کی وجہ سے بیوراسب کی عقل ضائع ہو گئی۔ پھر افریدون نے اسے پکڑ لیا اور دیناوند کے پہاڑوں میں قید کر دیا اور لوگوں کو اس دن مہرجان کے نام سے عید منانے کا حکم صادر فرمایا اور خود تخت شاہی پر برات جمان ہو گیا۔ اہل فارس کے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت و سلطنت دراصل اوشہنگ، جمشید اور تحمورس کی تھی۔ ضحاک تو صرف ایک غاصب تھا جس نے لوگوں کو اپنے ازدہا نما پھوڑوں سے ڈرا کر اپنے جادو سے مغلوب کر کے دوسرے بادشاہوں سے بادشاہی چھینی۔ ضحاک نے سرزمین بابل میں ایک شہر تعمیر کیا جس کا نام خوب رکھا تھا۔ وہاں اس نے قبطیوں کو مصائب اور روزہ دار بنا کر رکھا تھا، جبکہ باقی قبائل کے لوگوں پر وہ ظلم و تشدد کرتا تھا اور ان کے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ بعض اہل کتاب کا قول ہے کہ ضحاک کے دونوں کندھوں پر ازدوں کی صورت میں گوشت کے ٹکڑے یعنی رسولیاں تھیں، جن کو وہ اپنی مکاری اور چالاکی سے کپڑوں سے ڈھانپ کر رکھتا تھا اور لوگوں کو ان سے ڈراتا تھا اور کہتا تھا یہ ازدے ہیں، حالانکہ وہ صرف گوشت کے لوتھڑے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ واقعتاً سانپ ہی تھے۔ بعض اہل علم اہل فارس کا نسب یوں بیان کرتے ہیں کہ جب بیوراسب اپنے ظلم و ستم کی تمام حدود پار کر چکا تو کابی نامی ایک شخص اٹھا اور اس نے تمام لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کیا اور انہیں بیوراسب کے خلاف جنگ پر تیار کیا۔ چنانچہ تمام لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ وہ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے، اور خود کابی بھی اپنے 2 بیٹوں کے بیوراسب کی بھینٹ چڑھ گیا۔ بالآخر اس نے ضحاک کو شکست دی اور لوگوں نے کابی کو اپنا بادشاہ مقرر کر دیا۔ لوگ اس کی اطاعت کرنے لگے اور اس کا ہر حکم ماننے لگے۔ آج بھی کابی کا جھنڈا عجم کے بادشاہوں کے پاس محفوظ ہے، جسے وہ لے کر بیوراسب کے ظلم و تشدد کے خلاف اٹھاتے۔ بادشاہ فارس اس جھنڈے سے برکت حاصل کرتے ہیں، بطور تبرک ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں اور انتہائی اہم امور میں اس عالم کابی کو سب جنگوں سے بلند رکھتے ہیں۔ جب کابی ضحاک کے قریب پہنچا تو ضحاک کابی سے مرعوب ہو کر بھاگ نکلا اور کابی کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، لیکن کابی جانتا تھا کہ وہ بادشاہت کا اہل نہیں۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ جمشید کی اولاد میں سے کسی کو اپنا بادشاہ بنا لیں، کیونکہ بادشاہت کے اصل اقتدار وہی ہیں، انہوں نے ہی ہمارے ملک کی بنیاد رکھی تھی اور ملک کا نظم و نسق ترتیب دیا۔ چنانچہ افریدون بن اسقیان کو لوگوں کی بادشاہت کے لیے مقرر کیا اور اسے تخت شاہی پر بٹھا کر خود اس کی مددگار بن گئے۔ افریدون نے بادشاہت کا تاج پہنتے ہی ضحاک کی تمام املاک کو اپنی تحویل میں لے لیا اور ضحاک کو گرفتار کر کے دیناوند کے پہاڑوں میں قید کر دیا۔ مجوسیوں کا گمان ہے کہ ضحاک کو دیناوند کے پہاڑوں میں قید کر کے جنوں کو اس کی نگرانی اور حفاظت پر مامور کیا گیا۔ علم کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ضحاک کا ظلم، تشدد، شرافت کی تمام حدود پار کر چکا اور اس کا ظلم پھیلتا ہی چلا گیا اور اس کی طرف سے خیر کی کوئی امید باقی نہ رہی، تو ملک کے لوگ جمع ہو کر اس کے پاس پہنچے تاکہ اس سے بات چیت کی جائے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ ضحاک سے بات چیت کون کرے گا اور کون ان کا لیڈر بنے گا؟ آخر کار لوگ کابی پر جمع ہو گئے۔ یہی بادشاہ ضحاک سے بات چیت کرے گا اور اسے انصاف کرنے پر آمادہ کرے گا۔ کابی نے بھی یہ ذمہ داری قبول کر لی اور ضحاک کے سامنے پہنچ گیا۔ کابی نے ضحاک کو ان الفاظ میں سلام کیا: سلامتی ہو تمام شہروں کے بادشاہ پر یا صرف ایک شہر کے بادشاہ پر؟ ضحاک نے جواب دیا: تمام شہروں کا بادشاہ۔ اور کابی نے ضحاک سے کہا: اگر آپ تمام شہروں کے بادشاہ ہیں تو یہ قتل عام اور ظلم و تشدد صرف ہمارے اوپر ہی کیوں؟ آپ اسے تمام لوگوں پر تقسیم کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد کابی نے وہ تمام مسائل جن میں تخفیف ممکن تھی بادشاہ کے سامنے بیان کر دیے اور یہ باتیں ضحاک کے دل میں پوری طرح اتار دیں۔ چنانچہ ضحاک نے بھی اپنے ظلم و ستم کا اقرار کیا اور آئندہ ان کی مرضی کے مطابق کام کرنے کا وعدہ کیا اور انہیں جانے کا حکم دیا، اور لوگ چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد لوگ دوبارہ آئے اور اپنی اپنی حاجتیں بادشاہ کے سامنے پیش کیں، تو بادشاہ نے ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیا اور لوگ دوبارہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اہل علم سے یہ بھی مذکور ہے کہ ضحاک کی ماں بدخصلت
متکبر اور شر پسند تھی۔ جب اس نے لوگ ضحاک سے یوں جرأت سے گفتگو کرتے دیکھا تو وہ غضب سے بکھر گئی اور لوگوں کے چلے جانے کے بعد ضحاک کو لعن طعن کرنے لگی اور اسے ابھارا کہ تو نے ان لوگوں کو ہلاک کیوں نہ کیا۔ ان میں یہ جرأت و بہادری کہاں سے آ گئی؟ مگر ضحاک نے اپنی ماں کو سمجھایا کہ وہ لوگ حق بات لے کر میرے پاس آئے تھے۔ پھر اس نے کہا ایک لمحے کو میں نے بھی ان کو طاقت سے دبانا چاہا، لیکن ان کے پہاڑ جیسے حقائق اور عزائم میرے سامنے حائل ہوگی اور مجھے ان کی حقانیت کا اقرار کرنا پڑا، یہاں تک کہ ضحاک نے اپنی ماں کو مطمئن کر لیا اور اسے باہر بھیج دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ضحاک شہر سے باہر گاؤں والوں کے پاس پہنچا اور ان سے کیے گئے وعدے پورے کیے۔ اس نیکی و بلائی کے علاوہ ضحاک کی ذات سے کوئی نیکی یا اچھائی منسوب نہیں۔ اژدہاق یعنی ضحاک نے 1000 سال عمر پائی، ان میں سے 600 برس تک اس نے حکومت کی اور باقی عمر بادشاہ کی طرح گزاری، کیونکہ لوگ اس کا حکم اسی طرح مانتے تھے جس طرح دور شیعی میں اس کا حکم چلتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی حکومت 1000 سال قائم رہی اور اس کی عمر 1100 سال تھی۔ افریدون نے آ کر اسے تخت سے اتار کر تختہ دار پر چڑھا دیا۔ علماء فارس کے نزدیک سب سے لمبی عمر پانے والا شخص صرف ضحاک ہے اور جامع بن یاسف بن نوح کی عمر 1000 سال تھی۔ اہل فارس کے بعد عمیر انصاب کا کہنا ہے نوح علیہ السلام ہی افریدون تھے جنہوں نے اژدہاق پر غلبہ پا لیا تھا اور اس سے اس کا ملک چھین لیا تھا، اور بعض کا کہنا ہے کہ افریدون ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ذوالقرنین تھا، اور بعض سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو افریدون کہتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کو ضحاک کی قوم کی طرف بھیجا گیا، پھر ضحاک نوح علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔